بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں نذیر احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اپنا پنجاب ٹی وی 653۔ میرے پاکستانیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا میں آپ کسی بھی کونے پہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج الحمدللہ رمضان کا 14واں روزہ جو ہے وہ الحمدللہ گزرا ہے۔ آج جب میں افطاری کے وقت میں اکثر ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے دعا کیا کرتا ہوں، تو آج خصوصی طور پر میں نے اپنے اس بہادر جج کے لیے، بندیال صاحب جو ہیں، ان کے لیے میں نے آج خصوصی دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر ہمیں ایسے بہادر جو ہیں وہ جج اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، جو اپنے ملک اور اپنے ان کا تو تحفظ کرنا جانتے ہوں۔ جو انہوں نے فیصلے کیے، پوری عوام جو ہے، پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ اس کو سراہ رہی ہے اور پوری خوش ہے وہ قوم۔ جیسے ہی کل العدلیہ سے یہ فیصلہ آیا تو جو حکومت کے جو ادارے ہیں جو ان کے اندر ایسا سما تھا جیسے خدا نخواستہ وہ وہاں پہ کوئی صف ماتم پسا ہوا ہے۔ انہوں نے عدلیہ کے اوپر تنقید کرنی شروع کر دی کہ جیسے میں اکثر اپنے پروگراموں میں کہتا رہتا ہوں کہ چور مچائے شور، انہوں نے اپنی آتیں نہیں جوڑی۔ تاریخ کٹا کے دیکھ لو، یہ پہلے بھی عدلیہ کے اوپر ہی حملے کرتے رہے۔ اسی طرح انہوں نے مشرف کے ساتھ انہوں نے کیا کہ مشرف کو انہوں نے غیر عینی طور پہ طریقے سے ان کو ہٹانے کی کوشش کی، تو جو ان کو پھر سزا جو ان کو ملی ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ پھر یہ جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے یہ اکثر ہی بہت ہی باتیں کرتی ہے اور بڑے انداز سے باتیں کرتی ہے۔ آج ایک بات ان کو میں بڑے واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ہمیں حق اس چیز کا حاصل ہے کہ بدلہ جو ہے ہم لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا سر کاٹتا ہے تو ہم بھی کاٹ سکتے ہیں، اگر کوئی ہمارا ہاتھ کاٹتا ہے ہم بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن ہم آپ میں اور ہم اپنے میں کچھ فرق رکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے الحمدللہ پہلے ہے۔ ہم آپ کی طرح بالکل اخلاق سے گرنا نہیں چاہتے جیسے آپ لوگ گرے ہوئے ہیں۔ ورنہ ایک بات کو یاد رکھنا، اگر کوئی آدمی خان صاحب کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا، ہم آپ کو ایسا ننگا کر دیں گے کہ آپ کو منہ چھپانے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے دوستیاں کب لگی، آپ کی یہاں شادیاں آپ کی کب ہوئی، کب نکاح ہوئے، کب آپ کے بچے ہوئے، کہاں ہوئے، ہم سب جانتے ہیں۔ ورنہ ہم آپ کو ایسا ننگا کر دیں گے تو آپ کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر انگلی اٹھانے سے باز رہیں، ورنہ ہم بھی حق رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے ملک کے اندر کچھ اداروں کے اندر لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اداروں کو کبھی بھی میں غلط نہیں کہتا، کیونکہ ادارے ہماری اپنی جگہ پہ رہتے ہیں۔ اداروں کے اندر چند لوگ آتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ اداروں کو بدنام کرتے ہیں، لیکن میں ہرگز نہیں کرتا۔ اس کی مثال آج میں ایک ایسے دیتا ہوں کہ بلاول صاحب کا بیان آ رہا تھا کہ اس عدلیہ نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا۔ وہ بدبخت، تجھے تو یہ نہیں پتہ قتل کیا ہے اور شہید کیا ہے۔ ہم تو ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کا رتبہ دیتے ہیں، تو آپ اس کو قتل کہہ رہے ہیں۔ آپ پہلے اپنا زبان تو پہلے آپ صحیح کریں۔ آپ نے کہا کہ ہمیں کوئی انصاف نہیں ملا۔ آج میں ایک آپ کو بات کہہ دینا چاہتا ہوں، پوری 22 کروڑ عوام بھی میری بات کو غور سے سن لے۔ جب آپ اپنے ماموں مرتضیٰ بھٹو کے قاتل کو پکڑ لو گے نا، تو تمہاری ماں کا بھی قاتل مل جائے گا کون ہے۔ جہاں تک رہی بھٹو صاحب کی، جب بھٹو کا ساتھ ہے، جب بھٹو کو پھانسی لگایا گیا ہے، اس کے بعد محترمہ کی بھی پھر حکومت اس کے بعد آئی ہے، ماشاء اللہ کے بعد پھر محترمہ کی حکومت آئی ہے۔ آپ وہاں بیٹھ کے کیا پکوڑے بیچتے رہے، کیا کرتے رہے، آپ نے کیا کیا؟ پھر اس کے بعد جب محترمہ کی حکومت چلے گی، محترمہ کو جب شہید کر دیا گیا، اس کے بعد بھی پھر آپ کی حکومت رہی، آپ کیا پکوڑے بیچتے رہے؟ آپ نے کیوں کسی کو ڈھونڈا، کیوں نہیں ڈھونڈا قاتلوں کو؟ آپ نے آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے بھائی کے قاتل کو نہیں ڈھونڈا، انہوں نے اپنے باپ کے کیس کی کوئی پیروائی نہیں کی، ان کو کیوں پھانسی میں لگایا گیا؟ تو دونوں بھی آپ تنقید کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے کون سے تیر مارے جو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ پھر ہمارے اداروں کے اندر کوئی بھی آدمی کس طرح کے بیٹھا ہوا جو ہمارے عین کا تحفظ نہیں کر سکتا، وہ کسی ادارے کے اندر بیٹھنے کا اہل نہیں ہے، اس کو اس ادارے سے فوراً چلا جانا چاہیے، اس کو نکال دینا چاہیے۔
اسی طرح ہمارے الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں، جناب محترم الیکشن کمیشنر صاحب، آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے، آپ کو جو گاڑیاں ملتی ہیں، آپ کو جو سہولتیں ملتی ہیں، وہ پاکستانی عوام جو ہے اس کے ٹیکس سے ملتی ہیں۔ آپ کو یہ نواز شریف کے باپ کی ملک سے پیسے نہیں ملتے آپ نے وہ کرنا ہے جو ہمارے پاکستان کا آئین کہتا ہے، جو 1973 کا جو آئین ہے، جو 73 کا جو آئین ہے، ہم نے اس آئین کو دیکھنا ہے کہ ہمارا آئین کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے اپنے گھر سے کہانیاں بنا کر نہیں لکھنی، نہ ہم نے پڑھنی ہے، تو نہ ہم نے اس کا مطلب نکالنا ہے۔ میں بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی زندگیاں گزر گئی آپ لوگوں کی سیاستیں کرتے ہوئے، قانون دانیاں کرتے ہوئے، لیکن آپ کو 73 کے آئین کا نہیں پتہ۔ اگر آپ کو 73 کے آئین کا نہیں پتہ تو کسی بھی آپ ایسا کریں، عمران خان کے کسی بھی جلسے میں چلے جائیں، وہاں کوئی چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوگا تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ 73 کا آئین کیا ہے۔ جو آدمی 73 کے آئین کا تحفظ نہیں کر سکتا، وہ ہمارے ملک کا تحفظ کیا کرے گا؟ وہ اداروں سے چلا جائے۔ پاکستانی غریب عوام ہے، ان کے پاس ٹیکس کا حرام کا پیسہ نہیں ہے جو آپ لوگوں کو کھلاتی پھرے یا آپ لوگوں کو یاشیاں مارتے پھریں، اگر آپ نے ہمارے 73 کے آئین کو نہیں سمجھا۔ میں اکثر ہی کہتا رہتا ہوں، میں مریم نواز صاحب میں کہتا رہتا ہوں، میں پھر سے اپنی باتوں کو پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم حق رکھتے ہیں۔ آپ اپنی زبان کو تھوڑی سی لگام دے کر رکھیں، ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کو صدر کی سیکورٹی آپ کو کب ملی، آپ اس کے ساتھ کیا کرتی رہی، کب آپ کا نکاح ہوا، ہم سب جانتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں چھپا ہوا۔ بس بہتری اسی میں ہے، آپ صرف اپنی زبان کو اندر رکھیں، ورنہ زبان ہماری بھی لمبی، ہم بھی نکال سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کی طرح گرے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم بات کو کرنے سے پہلے بات کا وزن کرتے ہیں، پھر بات کو نکالتے ہیں۔ لیکن جناب، میں آج اگر اپنے جناب محترم جج صاحب کو، بندیال صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، میں دونوں ہاتھوں سے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کے آئین کے تحفظ کا جنہوں نے دفاع کیا، انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا۔ جو پاکستان کے آئین کا دفاع نہیں کر سکتا وہ تو پاکستان کا غدار ہے، اس کے اوپر تو 6 لگنا ہی چاہیے، اس کو تو 5 بھی لگنا ہی چاہیے۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ ہم نے بھی دیکھا، یہ جب سے یعنی کہ الیکشنوں کے لیے جب سے کبھی ہمارے صدر صاحب بھی اپڈیٹ دے رہے ہیں، کبھی ابھی ہم نے ایک بیت افسر سن رہا تھا کہ جج صاحب کے اوپر بڑی تنقید کر رہے تھے، جی عدلیہ کو یہ کہاں سے اختیار آ گیا؟ کیا عدلیہ ہماری کیا کوئی قانون سازی کر رہی ہے؟ عدلیہ وہی کر رہی ہے جو عدلیہ کے پاس اختیارات ہے۔ عدلیہ ہمیشہ اپنے اختیار ہی استعمال کر دی ہے، قانون سازی نہیں کر رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میں نے بہت دیکھا تب سے لوگ کرتے ہیں، ان نون لیگ والوں کے ہی، کہ عدلیہ نے یہ فیصلہ کیا، عدلیہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، عدلیہ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے، عدلیہ نے کوئی قانون سازی نہیں کی، عدلیہ وہی کام کر رہی ہے جس کے اختیار میں ہے۔ لیکن آپ کے پاس صرف اور صرف چند گھنٹے باقی ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو بچا لیں، ورنہ پھر نہ کہاں وہ چڑیاں چگیں کھیت تو پھر کیا پچھتانا۔ میں اپنے پروگرام کو لمبا اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ رمضان کا مہینہ، ہم نہیں چاہتے ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلیں کہ جو نامناسب ہوں، لیکن ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ الیکشن الیکشن الیکشن۔ پھر ہمارے پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جناب وزیر اعلیٰ صاحب نقوی صاحب، آپ صرف الیکشن کروانے کے لیے آئے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر یہاں پہ صرف الیکشن کروائیں، یہ گول گپے اور یہاں پہ بیٹھ کر نہ بیچیں، یہ عوام کو گول گپے آپ کے نہیں چاہیے، صرف آپ الیکشن کے لیے آئیں، الیکشن کروائیں اور اپنے گھر میں آپ جائیں۔ میں اپنا پروگرام محترم زیادہ لمبا آپ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میرے اس ملک کی حفاظت کرے، ہمیں ان چور ڈاکوؤں سے بچائے۔ وہ جو چور ڈاکو باہر بیٹھا ہوا ہے، نواز شریف لومڑی بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو بیٹی اس کی یہاں سے ایسے بڑھ کے مارتی ہیں۔ ہم تو روزانہ کہتے ہیں یہ گو کا میدان، تم لوگ میدان میں آ کر دیکھو تو صحیح، تم لومڑی کی طرح کیوں بھگتے ہو؟ باتیں تم بہت کرتے ہو لیکن میدان کے تم بالکل، میں کیا بولوں، کیا ہو تم میدان کے تم بالکل اچھے نہیں ہو، میدان میں تم آتے نہیں ہو۔ تمہارے کل سے جیسے ہی اعلیٰ عدلیہ کے جج نے جیسے ہی فیصلہ آیا 3 رکنی بینچ کا، تو آپ کے اداروں میں جو آپ کے ادارے ہیں ان کے اندر میں صفِ مدم بن کے آپ وہاں پیٹ رہے ہیں بیٹھ کے۔ آپ پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چور ڈاکوؤں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔